بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام عمیر ہے۔ میری امی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور میرے بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ میری امی کی بیماری چل رہی ہے، پھر بھی بابا ان سے لڑتے کیوں ہیں۔ ایک دفعہ یہی بات اپنی پھپھو سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بے شرم ہے، اس کو خیال نہیں ہے اپنی بیوی کا، بیوی بیمار ہے اس لیے تو اس سے لڑتا رہتا ہے۔ مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی، پر بابا کو امی سے بات کرتے ہوئے سنا، پھر سے جگہ رہے تھے۔ ایک دن امی رات کو سونے تو گئی، پر صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ابو امی سے بڑے تھے، امی کی عمر 40 سال تھی اور بابا 60 سال کے ہو گئے تھے۔ امی چلی گئی، گھر میں سارے رشتہ دار تھے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میرے بابا کی شکل ایسی بنی تھی جیسے امی سے لڑتے ہوئے بتایا کرتے تھے۔ وہ غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ میری پھپھو اور چاچو کی آواز تھی، شرم کرو شرم، کمال ابھی تمہاری بیوی کو گئے ہوئے 1 ہفتہ نہیں ہوا ہے، 60 سال کے ہو گئے ہو اور اپنی شادی کی پرواہ ہے تمہیں؟ اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے؟ کون سا تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو سنبھالنے کا بہانہ بن جائے گا؟ بچہ تمہارا اپنا خود خیال رکھ سکتا ہے، 2-4 سال تک اس کی شادی ہو جائے گی، اپنے گھر والا ہو جائے گا۔ تم چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، شرم کرو۔ تمہیں تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کم سے کم موقع محل تو دیکھ لیا ہوتا۔ تمہاری بیوی بھی ہمارے خاندان کی تھی، ہم سب کے ساتھ 2 رشتے تھے اس کے، باہر سے نہیں لائے تھے اس کو۔ اس کی روح تڑپ رہی ہوگی، جب تک زندہ تھی تب تک بھی تم نے اس کی کیا خدمت کی تھی؟ میرے بابا نے کہا کہ خدمت تو اسے میری کرنی چاہیے تھی، جوانی میں ہی بیمار ہو کر بیٹھ گئی، چارپائی کی ہو کر رہ گئی۔ گھر کے کام بھی میں خود کرتا رہا، 7-8 بچوں کی خواہش تھی مجھے، ایک بیٹا دے کر ہی اس کو تو بیماری میں پکڑ لیا۔ میری ساری زندگی تو بیمار عورت کے ساتھ گزر گئی۔ مرد کی زندگی جب بیمار عورت کے ساتھ گزرتی ہے تو وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ سب نے کہا گزر گئی ہے نا، اس لیے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ زندگی گزر گئی ہے، اب اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ 60 سال عمر دی ہے اللہ نے، 5 سال تک تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ آج کل تو ویسے ہی اوسطاً عمر کم ہو گئی ہے۔ میرے بابا کو بہت غصہ آیا، آخر جانے کیسے۔ میرے بابا بڑے آرام سے بولے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ خیال اپنے دل سے نکال دوں گا، پیسے جمع کروں گا، حج کرنے جاؤں گا، اللہ کی طرف لگ جاؤں گا۔ سب نے کہا کہ شکر ہے تم کو اتنی جلدی سمجھ آ گئی۔ سب لوگ ہنسی خوشی خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے چلے گئے، اور اگلے ہفتے جب میں گھر آیا تو میرے گھر میں لگے نلکے کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی، بہت ہی پیاری لڑکی تھی، بلکہ نلکا چلا کر پانی پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا بھی گئی۔ میں بولا تم گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تو شرما کر بھاگ گئی۔ میں حیران ہوا، کمرے میں آیا کہ بابا کو بتاؤں کہ یہ لڑکی کون تھی۔ ہمارے گھر میں تو کمرے کے اندر 2 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، یہی آپ کا بیٹا ہے نا؟ میرے پاپا نے کہا کہ جی جی یہی بیٹا ہے، اور مجھے بتایا کہ بیٹا یہ تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میرے دور پار کے رشتہ دار ہیں، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے، تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لو پھر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں حیران رہ گیا۔ لوگوں کے سامنے تو میں نے کچھ نہیں کہا، پر میری شادی کی عمر نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی بابا سے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری شادی کروانے کی؟ بابا نے کہا تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب ہم دونوں مرد ہی رہ گئے ہیں اس گھر میں۔ ہم اچھے لگتے ہیں آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے ہوئے، اپنے کپڑے خود دھوتے ہوئے۔ لڑکی آ جائے گی تو کام کرے گی، ہم دونوں کو صاف ستھرے کپڑے ملا کریں گے، اچھا کھانا ملے گا۔ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ میں تو شادی کی عمر گزار چکا ہوں تو تیری ہی شادی کروں گا نا، میں ویسے ہی معصوم تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی ٹھیک لگی کہ گھر میں کوئی عورت ہونی چاہیے جو کہ کھانا وغیرہ تو بنا سکے، کیونکہ میں تھوڑا بہت کام بھی کرتا تھا، اس لیے گھر کے کام تو نہیں کر سکتا تھا۔ بابا فارغ تھے، ان کی زمینوں سے تھوڑے بہت پیسے آتے تھے، انہیں پر گزارا کر لیتے تھے۔ بابا نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی پر زیادہ پیسے نہیں کمائے۔
نہ بڑا گھر بنانے کے بارے میں سوچا۔ امی کا بھی تو اچھی جگہ سے علاج بھی نہیں کروایا تھا، انہوں نے ساری زندگی بیماری میں گزار دی، جبکہ ان کی بیماری کوئی ایسی خطرناک نہیں تھی۔ اگر وقت پر علاج ہو جاتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ بابا نے مجھے منا ہی لیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیری شادی میں نے کروانی ہے اور کسی نے نہیں کروانی۔ لڑکی تو دیکھ چکا ہوں، لڑکی تو بہت پیاری تھی، اس کا نام تھا سلمیٰ۔ واقعی وہ تو بہت خوبصورت تھی، وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی۔ بابا کی بات میں نے مان لی، کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ پاک دل میں محبت ڈال ہی دیتا ہے، لیکن مجھے تو ایسے دیکھتے ہی وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ میں تو چھوٹا بچہ تھا، لیکن وہ لڑکی کم سے کم 16 سال کی لگتی تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا میری شادی ہے، تو بابا نے کہا کہ ہاں، اور کس کی شادی کروں گا؟ تیری شادی کروں گا، جلدی شادی ہو جائے گی تو تیرے بچے تیرے ساتھ بڑے ہوں گے اور تو بوڑھا بھی نہیں لگے گا۔ مجھے دیکھ، میری شادی بہت دیر سے ہوئی تھی اور اب میں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، جبکہ تو ابھی اتنا چھوٹا سا ہے۔ بابا نے میری شادی سلمیٰ سے کروا دی۔ رشتہ داروں نے بھی اس بارے میں بات کی تو بابا نے بہانہ بنا دیا کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے تو کیا کریں، ہمیں تو گھر کا کوئی کام نہیں کرنا آتا، یا تو تم لوگ ہماری مدد کرو، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ لیکن اس کام پر بھی کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ آج کل ایک انسان کا کھانا پینا کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ اسی لیے رشتہ دار بھی سائڈ پر ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میری شادی ہو گئی، مجھے سلمیٰ اچھی لگتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے وہ والے جذبات نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس وقت مجھے ان ساری باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اور بابا نے مجھے کچھ سمجھایا بھی نہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم نے اس کو کسی طریقے سے رکھنا ہے۔ مجھے شادی کی پہلی رات کہا کہ تم اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤ، وہ تمہاری امی کے کمرے میں سوئے گی اور میں صحن میں چارپائی ڈال کے سو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ دلہا دلہن تو ایک کمرے میں ساتھ سوتے ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ تو بڑا چالاک ہے، میں تو تجھے بچہ سمجھتا تھا، بات تو ٹھیک ہے، دونوں ایک کمرے میں سوتے ہیں، لیکن ابھی تیری عمر بہت کم ہے اور وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے، تو اپنے کمرے میں جا، کچھ دن کے بعد تو بھی اس کے کمرے میں چلا جانا۔ میں بھی سمجھ گیا اور جا کر اپنے کمرے میں ہی سو گیا۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا اور شام کے ٹائم ایک مکینک کے پاس بھی ابو نے بٹھایا تھا کہ میں وہاں پر کام کروں گا، کچھ پیسے بن جائیں گے۔ اسکول میرا گورنمنٹ کا تھا، وہاں پیسے نہیں لگتے تھے۔ ابا نے تو ویسے ہی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، ان کو میری پڑھائی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تو میری امی کہتی تھی کہ بچے کو کچھ پڑھا لو تاکہ کل کو اس کی نوکری اچھی لگ جائے، تمہاری طرح ہی بن جائے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو میری بیوی آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیسی ہو، تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہوں، اور اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور میں نے کہا کہ مجھے انڈا بنا دو، لیکن انڈے کے اوپر سے زردی تھوڑی کچی رکھنا۔ تو کہنے لگی کہ تم تو بچوں کی طرح نخرے کرتے ہو۔ پتہ نہیں کیوں وہ بھی تو ماؤں کی طرح ہی نخرے کر رہی تھی، جبکہ میری بیوی تھی۔ خیر میں ناشتہ کر کے اسکول کو چلا گیا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسکول جا رہا ہوں، نہیں تو وہ واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ رات کو آتے ہی دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی مرضی دیر سے آؤ آپ، کوئی پرابلم نہیں۔ اگلے دن بابا کے ہاتھ میں امی کے زیور جو کہ 2-4 ہی تھے، کہنے لگے کہ ان کو بیچنے جا رہا ہوں، گھر میں چھوٹی سی دکان بناؤں گا۔ میں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، آپ کو گھر کا نظام چل رہا ہے، گندم ہماری زمینوں سے آتی ہے، مرغی ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، دودھ ہمیں سستا ملتا ہے، گھر اپنا بجلی کا بل آتا نہیں تھا، اور کھانا پینا تو میں اپنا پورا کر دیتا ہوں۔ بابا نے کہا کہ نہیں، آج کل خرچہ بہت بڑھ گئے ہیں، گھر میں ایک اور فرد آ گیا ہے، اس لیے مجھے یہ بیچنے پڑیں گے۔ بابا نے زیور بیچ دیا اور گھر کی بیٹھک میں ہی گولی ٹافی کی دکان بنا کر بیٹھ گیا۔ وہ سارا دن گھر میں ہی رہتا تھا، اور میری بیوی بھی عجیب تھی۔ جب میں اسکول سے آتا، میری بیوی ابا کے کمرے سے ہی ہوتی تھی، جب پوچھتا تو کہتی کہ میں کمرہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری سوچ بدلی تھی یا نہیں، لیکن وہ میری بیوی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ پر رات کو بابا ہم کو ایک ساتھ سونے نہیں دیتے تھے، اور دن میں بھی وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ جب میں اسے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح دھتکار دیتی تھی۔ ایک دن میں گھر آیا تو میرے بابا اور میری بیوی دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں گئے ہیں، اس لیے ان کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بہت ہی خوش اور ہنستے کھیلتے واپس آئے تھے۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ تب انہوں نے کہا کہ تم تو اس کو کہیں لے کے جاتے نہیں ہو، گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی اس لیے اس کو بازار لے گیا تھا، اس نے گھر کا سامان بھی لینا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں سودے تو نہیں تھے مگر ایک شاپر ضرور تھا۔ جب وہ کمرے میں گئی تو میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ میرے بابا نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا بات بھی نہیں کر سکتا؟ اتنا بول کر میں بیوی کے کمرے میں چلا گیا تو جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بابا کی شکل ایسی نکلی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں میں اعلان جنگ کر کے گیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے چاپر لے لیا جو وہ مجھے دکھا نہیں رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس میں اس کی اپنی چیزیں تھیں جیسے کہ میک اپ وغیرہ۔ میں نے اسے کہا کہ تم کو یہ ساری چیزیں چاہیے تھیں تم مجھے بتا دیتی، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری چیزیں لا سکتا ہوں۔ تو وہ بولی تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہاں ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے تمہارے باپ کو کہہ دیا۔ تو کیا غلط، کیا وہ بھی اس گھر میں رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے لے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں تمہارے باپ جیسے ہیں ان کو انکل کیوں کہتی ہو، بابا ہی کہا کرو، ان کی بھی تو کوئی بیٹی نہیں ہے اس لیے ان کو اچھا لگے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ کیا میں ان کو بابا کہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم ان کو بابا نہیں کہہ سکتی؟ تو بولی ٹھیک ہے کہہ دوں گی، مجھے کیا مسئلہ ہے، لیکن زیادہ دیر میرے کمرے میں نہیں رہو، جب انہوں نے منع کیا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے لیے کھانا لگاؤ، پر جب رات ہوئی تو مجھے میری بیوی کی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ آواز ہے پتہ نہیں کس کی ہے، پھر میری آنکھ کھلی تو واضح آواز آ رہی تھی اور یہ آواز میری بیوی کی تھی، وہ کسی سے جھگڑا کر رہی تھی جیسے میرے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کیا کرتی تھی، ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سوچنے لگا کہ اس ٹائم کس سے لڑائی کر رہی ہے، گھر میں تو میرے سوا صرف بابا ہی ہیں، بابا سے بدتمیزی تو نہیں کر رہی ہے۔ مگر جیسے ہی میں اس کے کمرے کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے آئی، میں نے کہا کہ وہاں پر کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ کہنے لگی کوئی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا، اور پھر کمرے میں سو گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ مجھ سے نظر ہی نہیں ملا رہی تھی۔ خیر وقت گزرنے لگا، امی کے جانے کے بعد ویسے تو بابا کو بہت دکھی رہنا چاہیے تھا لیکن وہ بہت خوش رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں بھی پریشان ہونے لگا کہ بیوی میری ہے اور مجھے اس کے بعد جانے کی اجازت تک نہیں ہے، کیونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی اور میں اس طرح کی چیزوں کو سمجھ رہا تھا، اور بابا کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تم لوگ بہت چھوٹے ہو۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر میں چھوٹا ہوں تو میری شادی کیوں کروائی تھی؟ بابا نے مجھے بڑی باتیں سنائی اور کہا کہ آج کل کے تو بچوں کو بچہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے، وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہاری شادی اس لیے کروائی تھی کہ گھر میں کوئی عورت آ جائے اور وہ کتنے اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رہی ہے، تجھ سے تو سالن تک نہیں بنتا تو روٹیاں تم نے کہاں سے بنانی تھی؟ بازار کے کھانے کھا کے ہم دونوں کے معدے میں السر ہو جانا تھا۔ تجھے تو میری سمجھ نہیں آتی، ابھی تو بچہ ہے نا، تو بچہ ہی رہ۔ میری بیوی تھی تو میری بیوی، لیکن اس میں بیوی والی کوئی حرکت نہیں تھی۔ مجھے تو میرے بابا نے منع کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی تھے، ہم مل کر کبھی کوئی بات کر سکتے تھے، چھپ کر کہیں مل تو سکتے تھے، ویسے بھی ہم ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ اس طرح تو محبت بڑھتی ہے اور رشتے میں خوبصورتی آتی ہے، چوری چوری ملنے کا مزہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی آپ نے اپنی بیوی سے ملنا ہو تو اس میں کوئی غلط بات بھی تو نہیں ہوتی ہے نا۔ میرے دوست مجھ پر رش کرتے تھے کہ اتنی سی عمر میں اتنی پیاری بیوی مل گئی تجھ کو۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ تیرے سے کافی بڑی ہے، جلدی بوڑھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، عورت بھی تو بڑی عمر کے مردوں سے شادی کرتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، شادی میری ہوئی ہے لیکن خوشیاں بابا کو چڑھی تھی۔ ایک بار میری پھپھو نے کہہ دیا کہ بہو کو پا کر بڑا ہی خوش ہو گیا ہے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا تو بابا باقاعدہ شرما رہے تھے۔ پھوپھی نے کہا کہ جلدی سے کوئی پوتا پوتی آ جائے تو اس گھر میں رونق لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا، جبکہ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیسے ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ بابا دنیا والوں کے سامنے خوش تھا، لوگوں کو کہتا کہ بیٹے کی شادی کر دی اور بیٹا بہت خوش ہے، لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتا تھا کہ ابھی تک بیٹے کو اس کی بیوی سے دور رکھا ہوا ہے اور بیوی کو صرف گھر کے کام اور برتن دھونے کے لیے لایا ہوں۔ میری بیوی پورا دن میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی تھی، رات میں بھی جب میں آتا تو یا تو میرے بابا کے کمرے میں ہوتی
اور نہ ہوتی تو بہانے سے بابا کے کمرے میں جاتی رہتی. کبھی کہتی صفائی کر رہی ہوں، تو کبھی کہتی کہ ان کے کمرے کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، وہ صاف کر رہی ہوں. بابا بھی بڑا خوش تھا. ایک دن تو مجھے شک ہی پڑ گیا. شادی میری ہوئی تھی اور خدمت بابا جی کروا رہے تھے، اپنی پسند کے کھانے بنواتے تھے. میری بیوی ان کے پاؤں بھی دبایا کرتی تھی. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو، تو کہنے لگی کہ میں تمہارے پاؤں کیوں دباؤں؟ تو میں نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میں محنت کا کام کرتا ہوں، میکینک کی دکان پر کام کرنا آسان نہیں ہوتا، اگر میرے پاؤں دبا دو گی تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، بابا نے منع کیا ہے. میں نے کہا انہوں نے میرے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے، میں تو باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا. تھوڑی دیر سائڈ پر بیٹھ کر پاؤں دبا دو گی تو اس میں برا کیا تھا؟ اس میں تو ایسی کوئی معیوب بات بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ کام کر ہی نہیں پا رہی تھی. جو میں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ چپ چاپ میرے پاؤں دباؤ، تو اس کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا. پھر آس پاس دیکھنے لگی. میں نے کہا بیوی ہو میری، کوئی غیر تو نہیں ہو؟ اور اس کے بعد وہ کچھ لاجواب سی ہو گئی اور میرے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. لیکن ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بابا گھر میں داخل ہوئے اور میری بیوی نے میرے پاؤں چھوڑ دیے اور ایک طرف کھڑی ہو گئی. وہ میرے بابا سے ایسے ڈر رہی تھی جیسے بابا اس کی جان نکالنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا کہ کھڑی کیوں ہوگی ہو، بیٹھ جاؤ. تو دوبارہ سے بیٹھ گئی، لیکن دیکھ بابا کی طرف ہی رہی تھی، جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لیں. میں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میری بیوی ہے، میں اسے پاؤں دبوا رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ امی بھی تو آپ کے پاؤں دبایا کرتی تھی. تو بابا نے کہا کہ مریم کی بات اور تھی اور اس سے تم اپنے پاؤں نہیں دبوا سکتے ہو، اچھا نہیں لگتا، بڑی ہے تم سے. میں بچہ تو ضرور تھا، لیکن اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا. میں نے کہا کہ بیوی اگر عمر میں بڑی ہو تو بھی شوہر تو رتبے میں اس سے بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور امی بھی تو آپ سے چھوٹی تھی، آپ امی سے بڑے تھے، تو پھر آپ نے کیوں امی پر شفقت نہیں کی؟ اگر بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہوتا ہے تو چھوٹوں پر بھی شفقت کی جاتی ہے. بابا نے کہا کہ زبان بہت چل رہی ہے، تجھے تو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا. میں نے کہا کہ میں ابھی شادی شدہ ہوں، آپ کا بچہ نہیں ہوں، آپ مجھے میری بیوی کے سامنے اس طرح سے چلا نہیں سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے زمین سے نکل تو جا، بڑا ہے شادی شدہ ہونے والا. مجھے بڑا غصہ آیا. میری بابا سے لڑائی ہوگی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی کہ جب سے بابا سے لڑائی ہوئی تو میری بیوی نے مجھے تو اس کے بعد بات ہی نہیں کی اور بابا کے لیے چائے بنا کر پھر ان کے کمرے میں چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد آئی. ایک دن میری بیوی بابا کے کمرے سے نکلی تو میں بابا کے کمرے میں چلا گیا. بابا گھر پہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے کمرے میں چیزوں کو دیکھنے لگا اور پھر مجھے کچھ ایسا ملا کہ میں حیران رہ گیا. میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور ساری کہانی میرے سامنے واضح ہو گئی. آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے کہ اپنے ہی باپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا. جو بھی چیز مجھے ملی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تھی. جب میں باہر آیا تو میری بیوی صحن میں جھاڑو مار رہی تھی. میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر منہ پیچھے کر لیا. میں چاچا کے گھر چلا گیا اور ان کو جا کر ساری بات بتا دی. انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ میرا کیا قصور تھا، کیونکہ جو چیز مجھے بابا کے کمرے سے ملی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کا نکاح نامہ تھا، جس میں دلہن کی جگہ میری بیوی سلمہ کا نام ہی لکھا تھا، لیکن دلہے کی جگہ میرے بابا کا نام لکھا تھا. ان لوگوں نے نکاح کیا تھا اور میرا نکاح نقلی تھا. میری بیوی سلمہ نہیں تھی، وہ میرے بابا کی بیوی تھی. بابا نے اس سے شادی کی تھی کیونکہ بابا امی کے جانے کے ایک دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے. لیکن جب رشتہ داروں نے ان کو باتیں کی اور ان کو شرم دلائی تو انہوں نے مجھے استعمال کیا. لوگوں کو یہ کہا کہ میری بیوی ہے، جبکہ انہوں نے خود اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا. ان کی بیوی تھی، میری بیوی نہیں تھی، تبھی تو مجھے ان کے کمرے میں جانے تک نہیں دیا. مجھے یہ کہتے رہے کہ تم چھوٹے ہو اور لڑکی بڑی ہے، جبکہ بابا نے 40 سال سے بھی زیادہ چھوٹی لڑکی کے ساتھ رشتہ رکھا اور وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ خوش تھی، کیونکہ میرے بابا اسے کہیں اور سے نہیں لائے تھے بلکہ سڑک سے ہی پکڑا تھا. شاید وہ پہلے سے ہی اسی طرح کے کام کیا کرتی تھی. میرے رشتہ داروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا. میں بھی اپنے بابا کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا، نہیں رہنا چاہتا تھا ان کے ساتھ. ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جاتا ہے تو جائے. میں اپنے چاچو کے ساتھ رہنے لگا. چاچو نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو گے. میں نے میٹرک پاس کر لیا اور میٹرک کے بعد پرائیویٹ FA بھی، اور اس کے بعد میری نوکری لگی کہ میں 15 سے 20 ہزار روپے کمانے لگا. سلمہ پاپا کو چھوڑ کر بھاگ گئی
اور اب میرے بابا اکیلے ہی رہتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگنا چاہتے ہیں۔ بابا نے ساری زندگی میری ماما کو ذلیل کیا، وہ بیمار ہوئی تو ان سے لڑتے رہے، کیونکہ اس سے ان کو صرف ایک ہی مطلب تھا، اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ پھر مجھے استعمال کیا، جھوٹ بولا کہ تمہاری شادی کروائی ہے، میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مجھے تو اب شادی کرنی ہی نہیں، میں پیسے کمانے میں لگا ہوں، جب تک اپنا گھر نہیں بناتا شادی نہیں کروں گا۔ میرے چاچو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے ہی تمہاری شادی کرواؤں گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بابا اکیلے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میں تو بڑا خوش ہوں، میرا بیٹا منحوس تھا اور جب تک میرے گھر میں رہا میرے گھر میں فاقے پڑے رہے۔ اب تو میں بڑی ہی اچھی زندگی جی رہا ہوں۔ فلموں ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے، شاید بابا کا انصاف آخرت میں ہی ہوگا۔ میں ان کے خلاف اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے تاکہ میں کچھ بن جاؤں۔ دوستو، آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔